بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کے آیت نمبر 45 سے 48 تک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق بشارت کا ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اذ قالت الملائکہ، یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک کی تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ اپنے پاس سے ایک حکم کی، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن وہ معزز ہوگا، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے، فی المہد پنگھوڑے میں، وکہلا اور پکی عمر میں، ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت حضرت مریم بولیں، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد کیوں کر ہو سکتا ہے میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر حالانکہ مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا کسی انسان نے، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ ایسا ہی ہے جیسے تم کہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا، تو فإنما یقول له کن تو بس اتنا ہی کہتا ہے اسے کہ ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب، والحکمہ حکمت، والتورات والانجیل اور انجیل۔ یہ فرشتے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کے آئے ہیں تو اس وقت کی بات ہے۔ یہ تفصیلی واقعہ سورہ مریم کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ تو اب ظاہر ہے حضرت مریم جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے انہیں مس تک نہیں کیا، تو ان کے لیے تو بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں تو سارے کام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ رکھے ہیں، اسباب کے ذریعے کوئی معاملہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو یہ ایک انوکھا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سبب بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ چاہے تو بغیر سبب کے بھی کوئی کام کر دے، تو حیرانگی تو بنتی تھی۔ تو فرمایا اذ قالت الملائکہ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم و مریم ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ من ایک حکم کی اپنے پاس سے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ اب یہاں دو تین چیزیں قابل توجہ ہیں کہ بکلمۃ من اللہ تجھے ایک حکم کی اپنی جانب سے، یہ جو خوشخبری دی گئی ہے،
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے. اس کا سبب جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ سبب کے ساتھ ہوتے ہیں. جب کوئی کام وقوع پذیر ہونے لگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو اللہ رب العزت کا کلمہ کن ہے، اس کا کمال اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکر کلمۃ اللہ سے ان کا ذکر کیا. اب باقی جو کن ہیں وہ اسباب کے ساتھ معلق ہوتے ہیں. کچھ سبب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کن فرماتی ہے تو وہ کسی سبب کے ذریعے کم ہو جاتا ہے، اور یہاں بغیر سبب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. تو یہ کلمہ کن کا بہترین، کلمہ کن کا کمال اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ہوا ہے. تو اس لیے آپ کے نام کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ بکلمۃ من، اپنے جناب سے حکم. اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح. یہ مسیح لقب ہے آپ کا. روایات میں آتا ہے کہ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جس کو مس کرتے ہیں اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، اسے آپ کا لقب مسیح پڑ گیا. عیسیٰ بن مریم، اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا. اب لوگوں کے نام باپوں کے ناموں سے ہوتے ہیں، تو آپ کے چونکہ باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ مریم کا بیٹا ہوگا، مریم کا بیٹا ہوگا. اور اس سے ایک بات یہ بھی مقصود ہے کہ اس بات کی نفی ہو جائے کہ وہ خدا نہیں ہے، نہ ہی خدا کا بیٹا ہے. خدا کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کوئی باپ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے پیدا ہوئے. اللہ تو کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو ساتھ ماں کا ذکر بھی کر دیا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کا عقیدہ جو ہے نا وہ برقرار رہے. عیسیٰ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سید و سردار. پھر آگے فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں معزز ہو. اب عیسائیوں نے آپ کا یہودیوں نے آپ کا تعارف بڑے غلط انداز میں کروایا تھا، اور روایات ان کی پھیل گئی تھی. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام مرتبے کو قرآن شریف میں واضح فرما دی ہے، اور جو یہودیوں کی طرف سے لگائے گئے الزامات تھے انہیں صاف کر دیے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں. دنیا میں بھی قابل عزت، الحمدللہ، اللہ کے نبیوں کی عزتوں کے کیا کہنے، اور آخرت میں بھی قابل عزت. ومن المقربین، اور اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوگا، مقربین میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ فی المہد، گہوارے میں، پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. اب جو پنگھوڑے کی گفتگو ہے آپ کی وہ بڑی شاندار انداز میں تھی جو سورہ مریم میں آگے آئے گی کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہ معجزانہ طور پہ آپ نے کلام فرمایا تھا. جب آپ کی والدہ پہ الزام لگایا گیا تو آپ نے اس الزام کو صاف کیا. وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں گفتگو کرے گا. اب آپ کا پکی عمر میں گفتگو کرنا یعنی اپنی جو درمیانی حصہ ہوتا ہے، جو عمر کا بڑا حصہ ہوتا ہے بزرگی کی عمر میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے. تو اب آپ تشریف لائیں گے قرب قیامت، اب تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد میں. آپ کا نزول ہوگا، امام مہدی سے مل کر دجال کو قتل کریں گے، حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو غالب کریں گے. اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ یہودی اور عیسائی سب جو غیر مسلم ہیں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. دنیا میں خیر و برکت، خوشحالی اور امن آئے گا. اور پھر آپ کا وصال ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر میں آپ دفن ہوں گے. ومن الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم بولی کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی آدمی نے، کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذالک اللہ، تو فرمایا بات تو یوں ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا کہہ دیتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، تو فوراً ہو جاتا ہے. پھر آگے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں بیان کی ہیں. فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ اسے کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، تورات اور انجیل
سکھائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اکبر، ان کی برادت کے حوالے ہیں۔ آگے مزید ان کے معجزات اور ان کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور قابل عمل باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔